اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے نیکی کی حفاظت۔ اول تو ہم نیکی نہیں کرتے، اگر کر بھی لیں تو پھر کسی نہ کسی وجہ سے ضائع کر بیٹھتے ہیں، حفاظت نہیں کر پاتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی نیکی کی حفاظت کیسے کریں اور نیکی کو ضائع ہونے سے کیسے بچائیں؟ کیا نیکی بھی ضائع ہوتی ہے؟ کیوں قرآن کریم نے نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کہ ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلانے کے ساتھ اور اذیت دینے کے ساتھ باطل نہ کرو، یعنی اپنے نیک کاموں کو اکارت نہ جانے دو، باطل نہ کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی یا عبادت بعض اوقات ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ ضائع ہونے سے کیسے بچائیں؟ نمبر ایک، نیکی کریں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، صدق دل کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ سے جڑ کر کریں تو انشاءاللہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ دوسرا یہ کہ نیکی جو ہے کن کن چیزوں سے ضائع ہوتی ہے۔ تو ناظرین، نمبر ایک، نیکی ریاکاری سے ضائع ہو جاتی ہے۔ فرمایا نا کہ ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ والیوم الآخر کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ آپ دیکھیں، ایک تو یہ کہ نفس عبادت میں ریاکاری کرنا، پھر تو ناظرین وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ صفت عبادت میں ریاکاری کرنا، فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن روحانیت حاصل نہیں ہوتی، تو ریاکاری کے ذریعے عمل ضائع ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے حسد، کیوں فرمایا کہ الحسد یأکل الحسنات، فرمایا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کس طرح کھا جاتا ہے؟ جیسے فرمایا کہ یہ جو آگ ہے نا، آگ جس طرح لکڑیوں کو کھا جاتی ہے تو یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو نمبر ایک، ریاکاری نہ کیجیے۔ نمبر دو، حسد نہ کیجیے۔ نمبر تین، نیکی کر کے کسی پر احسان نہ جتلائیے۔ یہ نمبر تین ہے کہ احسان جتلانا کہ ہاں بھائی میرا تجھ پر احسان ہے، میں تیرے ساتھ یہ نیکی کر رہا ہوں، احسان مت جتلائیے۔ اللہ کی رضا کے لیے کیا نا، اس پر چھوڑ دیجیے۔ اور نمبر چار، اذیت نہ دیجیے۔ آپ نے کسی کی مدد کی اور کسی مرحلے پر آپ اس سے پریشان ہو گئے، کوئی بات آپ کو لگ گئی، ناراض ہو گئے، تو اس کو پھر اذیت نہ دیں کہ تو کیا، تیرے پورے خاندان کو میں پالتا ہوں، تیرے آباء و اجداد کو میرے آباء و اجداد پالا کرتے تھے، پر راشن دیا کرتے تھے۔ نہیں، اذیت نہ دیں۔ تو ناظرین، ریاکاری کرنے سے اور اسی طرح جو ہے وہ احسان جتلانے سے اور اسی طرح اذیت دینے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بھی چیز ہے، نبی علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر میں کمی کرنے کی وجہ سے بھی اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ تو کتنی وجوہات ہو گئی، اور بھی وجوہات ہوں گی، لیکن یہاں پر کتنی وجوہات ہو گئیں کہ ریاکاری، نمبر دو حسد، نمبر تین احسان جتلانا، نمبر دو اذیت دینا، نمبر چار نبی علیہ السلام کی تعظیم و توقیر میں کمی کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو ان کی آواز سے اونچا نہ کرو، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طریقے سے نہ پکارو، ادب و احترام کرو۔ اگر تم نے اس بات کا خیال نہ رکھا تو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔
یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر اونچی اونچی آواز میں سلام پیش کرنا یا اونچی اونچی آواز میں باتیں کرنا. بعض اوقات ناظرین ہم ویڈیو کے ذریعے کال کرتے ہیں جو پاکستان میں جاننے والے ہوں، پھر ان کو بتاتے ہیں کہ میں جی دربار رسول میں ہوں، سلام پیش کر لو. ان کی بھی آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز بھی جا رہی ہے، سب کی عبادتیں جو ہے وہ یا سب کی حاضری ڈسٹرب ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ تو لہٰذا بعض اوقات آپ اچھا کام سمجھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کام اچھا نہیں ہوتا. تو لہٰذا ادب و احترام یہ لازمی ہے، تعظیم و توقیر مصطفیٰ یہ لازمی ہے. اس کا خیال نہ رکھا تو اعمال ضائع ہونے کا خدشہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے اور پھر نیکیوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 40 آج کے سبق میں شامل ہیں. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے. باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں. اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ پہلا سیگمنٹ ہے. آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن. یکفلہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں یکفلہ پڑھا جائے گا. تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے. اور اسی طریقے سے ولا تحزن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ولا تحزن پڑھیں گے. اور ناظرین تو یہاں پر بھی ہے تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں رکنا جو ہے وہ بہتر ہے. اب ناظرین کتنے کلمات ہیں یہاں پر ذرا سا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے کلمات ہیں اور یہاں پر شمار کرتے ہیں. اذ ایک کلمہ، تمشی دوسرا، اختو تیسرا، کا چوتھا، فا پانچواں، تقولو چھٹا، حل ساتواں، ادلو آٹھواں، علا نواں، من دسواں، یکفلو 11واں. پھر اس کے بعد رجعنا 13واں، الا 14واں، امی 15واں، کئی 16واں، تقرّا 17واں، عینو 18واں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واو 19واں اور لا جو ہے وہ 20واں، تحزن 21واں. کل یہاں پر 21 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. اذ تمشی، تمشی میں آپ دیکھیں یا مدہ اوپر مد کی علامت، مد منفصل، مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے. اور الا امک، الا میں بھی یہی مد ہے اور اسی طریقے سے کھینچ کر پڑھیں گے. اذ تمشی، اختو علیحدہ، کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. اختو کا، فا تقولو، فتقولو، حل ادلو علیحدہ، کم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. ادلکم علی من یکفلہ، من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد یکفلو میں یا آ رہا ہے تو ناظرین نون ساکن کو یا کے ساتھ ملا کر یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. من یکفلو نہیں پڑھیں گے، من یکفلہ. یہاں وقف کریں گے تو من یکفلہ پڑھا جائے گا. فا علیحدہ، رجعنا علیحدہ، کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. فرجعناک، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. نون پر کھڑا زبر ہے اور اسے کھڑا زبر کے ساتھ بھی اور الف مدہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. فرجعناک الی امک، الی امک کی تقر، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. کی تقر، عینو علیحدہ، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. عینوہا. ولا تحزن، ولا تحزن، یہاں رکیں گے تو ولا تحزن پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ تمشی،
اختک فتقول هل أدلكم هل أدلكم على من يكفله على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ناظرین یہ آج کا سبق ہے. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم یہاں پر ہے اختو، دوسرا کا ضمیر، یہاں پر بھی ضمیر آ رہی ہے، نمبر 2 آئے گا. نمبر 3 من، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا. نمبر 4 امی، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا. نمبر 5 عینو، یہاں ہا ضمیر نمبر 2 آئے گا. تو کل یہاں پر 5 اسما ہیں. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ آج کا سبق جو ہے وہ ہم لکھ چکے ہیں، اور اسما اس میں آج سبق میں 5 ہیں. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 اختو، نمبر 2 کا، کم اور ہو اور ہا، کا، کم، ہو اور ہا. نمبر 3 من، نمبر 4 امی، اور نمبر 5 عینو. ناظرین یہ 5 اسما ہو گئے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تمشی، دوسرا تقولو، تیسرا ادلو، چوتھا یکفلو، پانچواں رجعنا، چھٹا تقرا، ساتواں لا تحزنا. تو 7 افعال ہیں. نمبر 1 تمشی، نمبر 2 تقولو، نمبر 3 ادلو، نمبر 4 یکفلو، نمبر 5 رجعنا،
نمبر 6 تقرّا، اور نمبر 7 تحزنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے اذ، نمبر 2 فا، نمبر 3 حل، نمبر 4 علا، نمبر 2 میں آئے گا فا، نمبر 5 الہ، نمبر 6 کئی، نمبر 7 واو، نمبر 8 لا۔ کل 8 حروف ہیں۔ نمبر 1 اذ، نمبر 2 فا، نمبر 3 حل، نمبر 4 علا، نمبر 5 الہ، نمبر 6 کئی، نمبر 7 واو۔ تو 5 اسماء 7 افعال، 5 اور 7 12، اور 7 حروف کل ملا کر ناظرین کلمات ہوئے 19، کل ملا کر 19 کلمات ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ناظرین اسماء اخت۔ اخت کہتے ہیں بہن کو، اور اخوات اس کی جمع ہے حرمت علیکم امہاتکم و اخواتکم۔ تو اخوات کہتے ہیں بہت سی بہنیں، اخت ایک بہن، اخوات بہت سی بہنیں۔ اسی طریقے سے اخن ایک بھائی، اخوہ بہت سے بھائی۔ اور اس کے بعد ایک کا، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوگی۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوگی۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ اس کے بعد ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو، اور بعض اوقات ہی، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی۔ ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس، اس، ہا۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوگی۔ ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ، اس، اس۔ اس کے بعد ہے من۔ من یہاں پر اسم موصول کے طور پر ہوگا ناظرین، یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو، جس، جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے اور کا معنی ہے ماں۔ کا معنی ہے ماں، اور امہات اس کی جمع ہے۔ ایک ماں، امہات بہت سی مائیں، جسے امہات المؤمنین ہم کہتے ہیں کہ تمام ایمان والوں کی مائیں۔ تو امہات ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عین۔ عین کا معنی جو ہے وہ آنکھ ہے، اور عینان یا عینین 2 آنکھیں، اور اعین اور عیون جمع ہے بہت سی آنکھیں۔ تو عین چشمے کو بھی کہا جاتا ہے، جو پانی کا چشمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ تمشی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے وہ چلتی ہے یا وہ چلے گی۔ یہاں معنی ہوگا وہ چلتی ہے، اذ تمشی جب وہ چلی۔ اس کے بعد ہے تقولو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے وہ کہتی ہے یا وہ کہے گی، اور یہ معنی ہوگا وہ کہتی ہے، اور اس کا قرینے کے اعتبار سے معنی ہوگا کہ اس نے کہا، اس نے کہا۔ قال یقول قولا، قول اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ادلو۔ ادلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے کہ میں رہنمائی کرتی ہوں یا میں رہنمائی کروں گی، اور یہاں معنی ہوگا کہ میں رہنمائی کروں یا میں دلالت کروں، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد یکفلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ کفالت کرتا ہے یا وہ کفالت کرے گا، وہ پرورش کرتا ہے یا وہ پرورش کرے گا، یا معنی ہوگا کہ وہ پرورش کرتا ہے، اور قرینے کے اعتبار سے معنی ہوگا کہ وہ پرورش کرے۔ اور اس کے بعد رجعنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے لوٹایا۔ اس کے بعد تقرع، اصل میں تھا تقرر، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے کہ ٹھنڈی ہوتی ہے یا ٹھنڈی ہوگی، اور یہاں معنی ہوگا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ناظرین کئی استعمال ہوا ہے، کئی، کاف یا زبر کئی۔ کئی جب فعل مضارع پر داخل ہوگا تو درمیان میں ان محذوف ہوگا، تو تقرر را پر زبر آئے گا کیونکہ ان محذوف ہے، دوسرا یہ مصدری معنی میں لے جائے گا، تو کئی تقرر تاکہ ٹھنڈی ہوں، کیا تاکہ ٹھنڈی ہوں، کیا ٹھنڈی ہوں، عینھا اس کی آنکھ، یعنی والدہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھ۔ تو اس کے بعد ناظرین تحزنہ یہ بھی اصل میں تحزنو تھا، لیکن کئی کا عطف یہاں پر بھی ہے، اسی لیے نون پر زبر آئے گا، اور تحزنہ ہوگا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے وہ غم کرتی ہے یا وہ غم کرے گی، یا معنی ہوگا وہ غم کرتی ہے، اور لا تحزن وہ غم نہیں کرتی، اور یہاں قرینے کے اعتبار سے اس کا معنی ہوگا وہ غم نہ کرے، وہ غم نہ کرے، قرینے کے اعتبار سے یہ معنی ہوگا۔ اور حزن جو ہے اسی کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد چلیں ناظرین حروف کی جانب۔ اذ کا معنی ہے جب، فا کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ حل کا معنی کیا، علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ الا غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی طرف کی طرف، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ کئی اس کا معنی ہوگا تاکہ۔ واو کا معنی ہے اور۔ ناظرین 19 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 امہات، نمبر 2 تقول میں قول، نمبر 3 تحزنہ میں حزن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ زال زیر اذ، تا میم زبر تم، شین یا زیر شی، تمشی اذ تمشی، حمزہ خوا پیش اخ، تا پیش تو، کاف زبر کا، اختو کا، فا زبر فا، تا زبر تا، قاف واو پیش کو، لام پیش لو، فتقولو، ہا لام زبر حل، حمزہ زبر آ، دال لام پیش دل، لام پیش لو، کاف میم پیش کم، ادلکم، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا، میم نون یا زبر مئی، یا کاف زبر یک، فا پیش فو، لام پیش لو، ہا الٹا پیشو، مئی یکفلوہ، یا وقف پڑھیں گے تو مئی یکفلوہ پڑھیں گے۔ فا زبر فا، را زبر را، جیم عین زبر جا، نون کھڑا زبر نا، یا نون الف زبر نا، کاف زبر کا، فا رجعناکا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، حمزہ میم پیش میم زیر می، کاف زبر کا، امی کا، کاف یا زبر کئی، تا زبر تا، قاف را زبر قر، را زبر را، کئی تقر را، عین یا زبر عین، نون پیش نو، ہا الف زبر ہا، عین نو ہا، واو زبر وا، لام الف زبر لا، تا ہا زبر تح، زا زبر زا، نون زبر نا، ولا تحزن، یہاں وقف پڑھیں گے تو ولا تحزن پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی كي تقر عينها ولا تحزن۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك
أمك كي تقر عينها ولا تحزن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ناظرین حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں۔ اذ جب، تمشی وہ چلی، تمشی چلی، اختو بہن، کا تیری، آپ کی، یعنی اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، کا ضمیر سے۔ فا پھر، تقولو اس نے کہا، حل کیا، ادلو میں دلالت کروں، میں بتاؤں، کم تمہیں، علا پر، من اس کے جو، یکفلو جو پرورش کرے، ہو اس کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی۔ فا پس رجعنا ہم نے لوٹا دیا، کا تجھے، الا طرف، امی ماں کا آپ کی، یہاں کا ضمیر سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کئی تاکہ تقروا ٹھنڈی ہو، عینو آنکھ، ہا اس کی، ہا سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ وا اور لا نہ، تحزنا وہ غم کرے، لا تحزنا وہ غم نہ کرے۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن۔ جب آپ کی بہن جا رہی تھی وہ آل فرعون سے کہہ رہی تھی، کیا میں تمہاری اس کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچے کی پرورش کرے؟ پھر ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر ناظرین ہم آیت نمبر 25 سے 35 کی عرض کر رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ آپ جائیے فرعون کی طرف کہ وہ سرکشی کر رہا ہے، وہ سرکشی کر رہا ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 8 دعائیں مانگی۔ وہ 8 دعائیں کون کون سی ہیں ناظرین؟ نمبر 1، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ نمبر 2، میرے لیے میرا کام آسان فرما دے۔ نمبر 3، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ نمبر 4، میری وہ لوگ بات سمجھیں۔ نمبر 5، میرے لیے میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے، اور میرے بھائی ہارون کو۔ اور نمبر 7 ہے اشدد بہ ازری، کہ اس سے میری کمر مضبوط کر دے۔ واشرک فی امری، نمبر 8، اور میرے مشن میں اس کو میرا شریک کر دے۔ یہ 8 دعائیں آپ نے جو ہے وہ مانگی۔ ناظرین 7ویں دعا یہی تھی کہ میرے بھائی سے میری کمر مضبوط کر، اور عذر کے معنی ہے قوت، اور فاضرہ کے معنی ہے کہ اس کی فاضرہ، اس کا معنی ہے کہ اس کی اعانت کی۔ اور ابو عبیدہ اور خلیل نے کہا کہ عذر کے معنی ہے پشت۔ خلاصہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ وہ ان کے بھائی حضرت ہارون کو ان کا وزیر بنا دے تاکہ وہ ان کی مدد کریں، ان کی کمر کو مضبوط کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 8واں سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ہارون میرے بھائی کو ان کے مشن میں شریک کر دے، اور مشن سے مراد نبوت ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں ان سے بڑے ہیں اور ان کی زبان صاف اور زیادہ فصیح ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ان دعاؤں کا سبب کیا تھا؟ یہ دعائیں آپ نے کیوں مانگی؟ تو ناظرین فرمایا، اس کی وجہ بھی بیان کی کہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ یہ میں نے دعائیں اس لیے مانگی کہ ہم تیری بہت تسبیح کریں اور تجھے بہت یاد کریں۔ تسبیح کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کے افعال کے ان چیزوں سے براعت بیان کی جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، خواہ دل میں اس برات پر اعتقاد رکھا جائے یا زبان سے اس کی برات کو بیان کیا جائے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کو یاد کرنے کا بھی ذکر ہے۔ ذکر کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ اور اس کی صفات جمال اور اس کی صفات جلال کو بیان کرنا۔ پس تسبیح کرنے کا معنی ہے نامناسب صفات کی اس سے نفی کرنا، اور ذکر کا معنی ہے اس کی شان کے لائق
صفات کا ذکر کرنا۔ ناظرین اس کے بعد فرمایا کہ بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے، انک کنت بنا بصیرا، یہ آیت نمبر 35 ہے کہ بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ بے شک تو خوب جاننے والا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں اور عبادتوں سے محض تیری رضا جوئی کا ارادہ کرتے ہیں اور تیرے سوا اور کسی سے دعا نہیں کرتے۔ نمبر 2، تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں نے جو دعائیں کی یہ صرف کار نبوت کی تکمیل کے لیے کی ہیں۔ نمبر 3، بے شک تو ہماری مصلحتوں کو خوب جاننے والا ہے، ہمیں وہ چیزیں عطا فرما جو ہمارے حق میں مفید اور بہتر ہوں۔ نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرنے کے بعد یہ کلمات اس لیے کہے تاکہ ظاہر ہو کہ انہوں نے اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے ہیں۔ اب اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 36 سے فرمایا کہ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ فرمایا موسیٰ تمہارا سوال پورا کر دیا گیا، بے شک اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بار آپ پر احسان فرمایا تھا جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف وحی کی تھی، جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو۔ پھر دریا کو حکم دیا کہ اس کو کنارے پر لے آئے، اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن لے لے گا، اور میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تاکہ میری نظر کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صاحبہ سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تمشی اختو کا ضمیر کو کھینچیں گے نہیں، اختو کا فتقول، اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال۔ سنائیے۔ جی آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ جزاک اللہ خیر۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کائنات سمندری سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟
अंकल जी अब्दुल सामने वाला से नहीं है। जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाह। जी सुनाइए। जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से? कराची से। जी टेलीविज़न की आवाज़ को ज़रा बंद कर दें। जी करें। सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टीवी पे जो स्लाइड आती है ना, प्लीज वो लगा दीजिए। तो कुरान शरीफ आपके सामने होना चाहिए ना। मैं वैसे आ रही है, मैं पढ़ा देता हूँ, पढ़ लें, ठीक है? जी जी नहीं मैं पढ़ रही हूँ, आ गई। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ तमशी उख्तुका फतक़ूलु हल अदुल्लुकुम। जी पढ़िए। अला मन यकफुलु अला मन यकफुलु फरजअनाका इला उम्मिका कई तक़र्रा ऐनुहा वला आपने तहज़न। पढ़ा सही माशाल्लाह। आपके मखारिज भी अच्छे हैं, पढ़ने का तरीका भी। लेकिन टेलीविज़न का इंतज़ार ना करें, स्क्रीन का सबक आपके सामने लिखा हुआ होना चाहिए ताकि वक्त ज़ाया ना हो। नाज़रीन व सामीन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचा। ये प्रोग्राम जिसे आप रोज़ाना अलावा हफ्ते इतवार के सपहर 4 बजे से देखते हैं, लाइव देखते हैं, और रात 1 बजे से रिपीट टेलीकास्ट में प्रोग्राम पेश किया जाता है। www.arYQTV.tv पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम यूट्यूब पर देखना चाहें तो इस प्रोग्राम के नाम के साथ, डेट के साथ सर्च कीजिए। इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीज़ और औरों को भी तरग़ीब दीजिए। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में सेम टाइम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और ARYQTV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सब का हामी और नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।